لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کم کر دو اس کی قیمت۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ کھڑا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے۔ الف، یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف، اور یہ ہے۔ تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا، اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے۔ کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی، اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی، آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں، جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی، فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چپتا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا، دوہرا اکہرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں،
तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आँख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इखेरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर कोई खेरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी न हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, अय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, अय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। अय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अय अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान
آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول، آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں، اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں، نہیں، آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے۔ آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا۔ مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا، نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا۔ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا، میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے، آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے، مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر، نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا، در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی۔ ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا، ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم۔ یہودی جھلملا گئے ہیں، یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر، آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو، یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوڑ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں، تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے۔